اور سن 2001 عیسوی میں نیشنل کرائم وکٹمائزیشن سروے بیورو بتاتی ہے US جسٹس ڈپارٹمنٹ کے تحت کہ سن 2001 عیسوی میں صرف وہ ایک سال میں 2,49,000 سیکچول اسالٹس ہوئے، یعنی 2,49,000 سیکشل اسالٹس ہے ریپورٹڈ، جن میں سے 84,000 کمپلیٹ ریپس تھے، یعنی کمپلیٹ مکمل زنا بالجبر۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ امریکہ میں آن این ایوریج ہر دن 230 عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے۔ اور نیشنل کرائم وکٹمائزیشن سروے بیورو نے اور مزید معلومات دیتے ہوئے کہا کہ جس کسی شخص نے عورت کا ریپ کیا اس کا عورت کے ساتھ رشتہ کیا ہے، تو نیشنل کرائم وکٹمائزیشن سروے بیورو یہ بتاتی ہے کہ 17% عورت کے قریبی خونی رشتہ داروں نے اس کا ریپ کیا، 2% ایسے جن کو عورت اچھی طریقے سے جانتی تھی، 43% 43% جو عورت کے دوست تھے، جیسے میں نے کہا فرینڈشپ، دوستوں نے یہ حرکت کی، 62% ٹوٹل نان اسٹرینجر جن کو عورت جانتی تھی، اور 34% 34% جو ایک اجنبی ہے، اور 4% ایسے 4% ایسے جن کو عورت بالکل ہی نہیں پہچانتی۔ ہماری ریاست آندھرا پردیش کے پولیس کے سربراہ شری SSP یادو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس کا ذکر 30 دسمبر 2007 کے انگلش اخبارات میں آیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ شری SSP یادو بتاتے ہیں کہ ہماری ریاست آندھرا پردیش میں سن 2007 عیسوی میں، یعنی جنوری 2007 سے دسمبر 2007 تک صرف حیدرآباد میں عورتوں کے اگر جرم ہوا ہے عورتوں کے خلاف، اس کی اگر شرح معلوم کریں گے تو شری SSP یادو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ 1066 ریپس ہوئے، 1066 ریپس ہوئے، جس کا معنی یہ ہوا کہ ہر دن 2 عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا۔ اور اگر ہم ٹائمز آف انڈیا کی 1 جنوری 2008 کہ اس کے صفحہ نمبر 10 کی رپورٹ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں عورتوں کے خلاف جو جرم ہو رہا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ 19,348 عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا، 19,348 عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر ہوا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر دن ہمارے ہندوستان میں 53 یعنی 53 عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا ہر دن ہندوستان میں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر گھنٹے ہمارے ہندوستان میں 2007 میں 2 عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا۔ ذرا بتائیے، اگر ہم سوچیں کہ ہم اس جرم پر کیسے قابو کر سکتے ہیں تو اس کا جواب صرف ایک ہے کہ ہر عورت اگر حجاب کرے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، حجاب کریں گے تو انشاءاللہ جرم کی شرح بہت جلد کم ہو جائے گی۔ آج آپ غور کریں گے ہماری کئی مسلمان ہو یا غیر مسلمان بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ حجاب ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ایسی تمام بہنوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ حجاب ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ میں نے BSc جینیٹکس کی تعلیم حاصل کی ہے۔ میری شاگردات میں IRE ویمن سیکشن کی شاگردات میں سے MSc مائکرو بایولوجی خود محترمہ نسرین ہے، میری دوسری شاگردات میں سے MSCs LLBs BEds کمپیوٹر سائنس سے MSc جس نے کیا ہو، میڈیکوز PhDs یہ میری شاگردات میں سے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا حجاب کرتے ہوئے ہم نے تعلیم حاصل کی، لیکن ہم کوئی کبھی بھی نہیں لگا کہ حجاب ہماری ترقی میں روڑا بن رہا ہے، ترقی میں وہ خلل ڈال رہا ہے، بلکہ ہم کو ایسا لگا کہ حجاب کرنے کے بعد ترقی حاصل جو ہم کر رہے ہیں، گویا ہم اپنے آپ کو غیر مردوں کی گندی نگاہوں سے بچا رہے ہیں اور ان کی چھیڑ چھاڑ سے بھی ہم بچ رہے ہیں۔ ہم میں سے کئی مسلمان بہنوں کو جب کہا جائے کہ آپ حجاب کریں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں حجاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نیک اور پاک دامن لوگ ہیں، ہماری نظریں ہمیشہ نیچی رہتی ہیں، کبھی بھی مردوں کو نہیں دیکھتی۔ تو ہماری بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ یعنی جو بھی بہن کہتی ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور صحابیات سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں اور دوسرے صحابیات سے زیادہ
آپ نیک اور پاک دامن نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں حجاب کا حکم دیا تو اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 49 میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجکا، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اچھے خاصے موٹے کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو. یہی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا حکم ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں بیٹیوں سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت میں جو تمام عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا، مریم علیہ السلام کے علاوہ جو ہیں، یہ تمام عورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹیاں، جب ان کو اللہ نے حجاب کا حکم دیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم حجاب کا حکم پر عمل کریں. اور اگر کوئی ہم عورتوں میں سے اگر کوئی کہتے ہیں کہ عورتوں کو حجاب اس لیے کرنے کو کہہ رہے ہیں، غیر مسلمان بھی کہتے ہیں، اگر عورتوں کو حجاب کا حکم دیا جو جا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ عورتوں پر ہم کو شک ہے. اگر یہ بات سچ ہوتی تو حجاب کا حکم ہماری امہات المومنین کو نہیں دیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، صرف ہم کو دیا جاتا. اس کا معنی یہ ہے کہ حجاب کا حکم ہم کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم پر شک کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے دیا گیا تاکہ ہماری عزت کی حفاظت ہو، ہماری جان کی حفاظت ہو. بالکل اسی طریقے سے جب ہم بازار میں زیور خریدنے جاتے ہیں، ہیرے موتی سونا چاندی جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو اس کو ڈبے وغیرہ میں پیک کرتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، گھر آنے تک اس پر اچھی خاصی نظر رکھتے ہیں، اور گھر میں آنے کے بعد بھی لاکر وغیرہ میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے وہ چیز بہت قیمتی ہے. اسی طریقے سے اسلام میں حجاب کا تصور یہ ہے، چاہے عورت مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اسلام میں عورت کی عزت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. ہیرے جواہرات تمام دنیا میں قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. لیکن ہم مسلمان عورتوں نے اس حجاب کے حکم کو ہی ترک کر دیا. تو بھلا بتائیے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت؟ آئیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم مسلمانوں کو دعوت دین کا کام کرنے کو کہا جائے تو ہم یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حق ہے لیکن ہم دعوت دین کا کام نہیں کر رہے. اس کے بنسبت جو عیسائی مبلغین ہیں، کرسچن مشنریز ہیں، مرد اور عورت عیسائی مبلغین ہیں، وہ لوگ عیسائیت کا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. اور عیسائی مبلغین میں سے ایک گروہ تو مجرم بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ دسمبر 2007 کے اخبارات میں یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ایک مسلمان معصوم بچے کو کرسچن مشنری سے اغوا کیا اور اس کو ڈرایا دھمکایا کہ تم کو اسلام چھوڑنا پڑے گا، تم کو عیسائیت قبول کرنا پڑے گا. اور بچے نے پولیس کو یہ بتایا، پولیس کو یہ بیان دیا کہ جب میں نے انکار کیا کہ میں عیسائیت کو نہیں قبولوں گا تو ان عیسائیوں نے مجھے الٹا لٹکا کر خوب مارا، اور ان زخموں کی وجہ سے بالآخر وہ لڑکا مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. انشاءاللہ یہ بچہ تو شہید ہے، لیکن کہیں یہی بچہ آپ کی اور میری حجت نہ بن جائے آخرت میں کہ اللہ ہم سے سوال کر بیٹھیں گے کہ ایک معصوم ایمان والے کو عیسائیوں نے ہلاک کر دیا، شہید کر دیا، لیکن پھر بھی تم لوگ ٹینس کھیلنے، سیاسی جلسوں میں بے حجاب گھوم کر قتل ہو جانے، جابز کرنے، غیر محرم مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کام کرنے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے، فلموں میں ایکٹنگ کرنے، اور تم فلم ایکٹریسز بننے کی تم نے اپنا پورا مال، اپنی جان، اپنا وقت لگا دیا.
تم نے یہ اپنے آپ یہ مناسب سمجھا. لیکن 2.1 بلین کرسچنز 200 کروڑ عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ رسول اللہ نہیں ہے, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, استغفر اللہ. لیکن کبھی بھی ان کو تم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. عیسائی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد انہیں یہ جھوٹی تاریخ گھڑی ہے کرسمس کی, جو ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹی تاریخ ہے, اس پر وہ ہیپی کرسمس بناتے ہیں. لیکن کیا ہم مسلمانوں نے ان کو حق کی بات بتائی؟ ان کو کیا ہم نے نہیں کہا؟ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے 92 تک, یعنی سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے 92 تک, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہوئی ہے, استغفر اللہ. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, یہ بدترین بات یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ, اگر یہ بات کا اندازہ آسمان کو ہو جائے تو آسمان پھٹ جائے گا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, زمین شق ہو جائے گی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا, کہ یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رحمان کو اولاد ہوئی ہے. ہم مسلمان بجائے ان کو بتانے کے کہ وہ لوگ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں, ہم ان کو جا کر کہتے ہیں ہیپی کرسمس. اور ہم مسلمان کئی بہانے پیش کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیپی کرسمس عیسائیوں کو اس نیت سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, بلکہ ہم اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تاریخ کو پیدا ہوئے. اللہ ہم سے آخرت میں کہے گا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے نوکر کو تمہارے ماں کی اولاد کا دعویٰ کرے اور تمہارے نوکر کی برتھ ڈے منائے, تو کیا پھر بھی تم لوگ اس نوکر کی برتھ ڈے پارٹی میں جا کر نوکر کے گھر والوں کو کہو گے ہیپی برتھ ڈے, اور پھر تم کہو گے کہ میں ہیپی برتھ ڈے اس نیت سے نہیں کہہ رہی ہوں کہ نوکر میری ماں کو نوکر کے باپ کے ذریعے پیدا ہوا, بلکہ اس نیت سے کہہ رہی ہوں کہ نوکر اپنے ماں باپ کو پیدا ہو گیا. ذرا سوچئے, یہ مثال سننے میں ہی اتنا گندا محسوس ہوتا ہے, تو بھلا سوچئے اللہ کتنا غضب ہو رہا ہوگا کہ 200 کروڑ انسان اپنے آپ کو عیسائی بتاتے ہوئے اللہ کے خلاف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ رسول اللہ نہیں بلکہ ابن اللہ ہے, اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن پھر بھی تم مسلمان ان کو حق کی بات نہیں بتاتے. جب ہم مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے ضمن میں, جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ قرآن حق ہے, اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیں, جب ہم مسلمانوں سے کہا جاتا ہے تو ہم مسلمان 8 بہانے پیش کرتے ہیں. 8 بہانے پیش کر سکتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ تم یہ 8 بہانوں کو تم لوگ ایسے ظاہر کرتے ہو کہ اسی میں تمہاری زندگی کٹ گئی, لیکن کبھی دعوت دین کو تم نے اہمیت نہیں دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں وارننگ کے طور پر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں, یعنی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مسلمانوں سے جو دعوت کا کام نہیں کرتے, ان کانا آباؤکم, چاہے ماں باپ کی فرما برداری کیوں نہ ہو, وَأَبْنَاؤُكُمْ, اولاد کی پرورش کیوں نہ ہو, وَإِخْوَانُكُمْ, بھائی بہنوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا کیوں نہ ہو, وَأَزْوَاجُكُمْ, بیوی یا شوہر کے حقوق کو پورا کرنا کیوں نہ ہو, وَعَشِيرَتُكُمْ, دوست احباب رشتہ داروں کو خوش رکھنا, ان سے اچھے تعلقات پیدا کرنا کیوں نہ ہو, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, برے وقت میں کام آنے والی اور اچھے وقت میں آرام پہنچے آنے والی تم جو مال کماتے ہو اس کی محنت کیوں نہ ہو, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, جو تمہاری ذاتی تجارت میں تم کو نقصان ہوتا ہے, سرکاری نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھنا یا خانگی نوکری جو تم کو چھوڑا جا رہا ہے, تم کو نکالا جا رہا ہے, اس کا ڈر اگر کیوں نہ ہو, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور ایسے گھروں میں جس میں تم آرام سے رہنا چاہتے ہو. اللہ کہیں گا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر تم ان 8 بہانوں کو پیش کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول
اور دعوت دین اور قتال فی سبیل اللہ کے بدلے اگر تم ان 8 چیزوں کو افضل سمجھتے ہو تو اللہ کہتا ہے فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، انتظار کرو اس عذاب کا جو تم پر آنے والا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو دعوت دین کا کام نہیں کرتے۔ ذرا سوچئے کہ ہم جب کبھی عذاب کے بارے میں سنتے ہیں، اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں اگر آپ 8 چیزوں کو، ماں باپ کی فرما برداری، اولاد کی پرورش، بھائی بہنوں کی ذمہ داری، یا پھر بیوی یا شوہر کے حقوق، یا پھر اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات، مال کمانا ہو، نوکری سے ہاتھ دھونا ہو، یا پھر اچھے گھروں میں رہنا ہو، اگر ہم ان 8 چیزوں کو افضل سمجھتے ہیں اللہ، اس کے رسول اور اسلام سے بڑھ کر، دعوت دین یا قتال سے بڑھ کر، تو اللہ کہتا ہے انتظار کرو، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ تو ہم مسلمانوں نے سمجھا کہ عذاب طوفان یا زلزلہ یہی اللہ کا عذاب ہے، جبکہ یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس پیسہ ہے اور تھوڑی بھی عزت نہ ہو تو کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کے بعد پہلے عزت ہو۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ انڈر ورلڈ ڈان بھی پیسہ کماتا ہے، اس پیسے کے ذریعے وہ لوگوں کو ڈراتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، لیکن اس کے بنسبت ایک ڈاکٹر بھی کماتا ہے اور وہ کماتے ہوئے لوگوں کی جان بچا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انڈر ورلڈ ڈان کے بنسبت ڈاکٹر کے پاس پیسے کم ہوں، لیکن ڈان کو وہ عزت نہیں مل سکتی جو ڈاکٹر کو معاشرے میں مل رہی ہو۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے پاس پیٹرول کی دولت اور کئی مسلمان ممالک ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کو عزت نہیں دی جاتی، اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کا سکون اڑ چکا ہے، اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کی ماؤں اور بہنوں کو بمباری کر کے مارا جا رہا ہو، اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہو اور ڈر ہے کہ پتہ نہیں صبح تک کیا ہو جائے گا، وہ کوئی اور قوم نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کی یہ قوم ہے۔ میں پوچھتی ہوں یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہم کو عزت نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امتین، تم بہترین امت میں سے ہو، کیونکہ ہم نے اللہ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم کو عزت نہیں دی جا رہی۔ ذرا سوچئے، ہم اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو یہ عذاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس بات پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آئیے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے مرنے کے بعد آخرت میں اللہ ہم سے شاید یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ قرآن مجید پڑھی، تمہاری زندگی میں تم نے قرآن پڑھی، اس قرآن میں لگ بھگ 6666 آیات ہے، 6666 آیات ہیں، ان میں سے اللہ کہے گا کہ 5500 آیات نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تمام نبیوں نے جو دعوت کا کام کیا یہ قصے بتائے گئے ہیں، اور تم مسلمان صرف ثواب کے لیے تم قرآن پڑھتے تھے، سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے، سمجھنے کے بعد عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر بھلا بتائیے کیسے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت دے گا؟ پھر پوچھیے اپنے آپ سے کیسی بن سکتی ہیں ہم کامیاب عورت؟ آئیے اب میں آپ سب کو کامیابی کے لیے اللہ کی طرف سے دی گئی چوتھی اور آخری شرط بتاتی ہوں، اور وہ ہے وتواصوا بالصبر، یعنی جو صبر کریں اور دوسروں کو صبر کرنے کی دعوت دے۔ آج اگر کوئی شخص ہمارے جائز حق کو مارتا ہے اور ہم بے بس ہو کر صبر کرتے ہیں، مثلا اگر ظالم حکمران قوم کے ضروریات کو پورا نہیں کرتا اور بجائے اس کے خود اپنے اولاد اور اپنے دوست احباب کی تجوریاں بھرتا ہے اور ویسے وقت قوم برداشت کرتی ہے، تو کیا یہ صبر ہے؟ بیوی شوہر کے ناجائز مار کھاتی ہے، وہ برداشت کرتی ہے، تو کیا یہ صبر ہے؟ شوہر بیوی کی نافرمانیاں برداشت کرتا ہے، تو کیا یہ صبر ہے؟ ماں باپ اولاد میں سے کسی ایک کے نام وراثت کرتے ہیں اور محروم اولاد برداشت کرتی ہے، تو کیا یہ صبر ہے؟ ماں باپ
اولاد جب گالی گلوچ کرتی ہے، گندے طریقے سے بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ برداشت کرتے ہیں، تو کیا یہ صبر ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص نوکری کرتا ہے اور اگر مالک تنخواہ نہیں دیتا اور ہمارا کفیل وقت پر بھی ہماری سیلری نہیں دیتا اور کمپنی بھی ہم کو پروموٹ نہیں کرتی، تو کیا یہ صبر ہے؟ ذرا سوچئے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں اگر ہم کو ہماری تعلیم کے حساب سے نوکری نہیں ملتی اور جبکہ نااہل انسانوں کو رشوت کھلا کر وہ لوگ نوکری حاصل کر لیتے ہیں اور ایسے وقت ہم برداشت کرتے ہیں، تو کیا یہ صبر ہے؟ جہیز کی لعنت کی وجہ سے کئی مسلمان بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم میں سے کئی مسلمان بہنیں اس جہیز کی لعنت کی بنیاد پر زنا بھی نہیں کرتی، شادی نہ ہونے کے بعد زنا بھی نہیں کرتی اور ہم برداشت کرتی ہیں، تو کیا یہ صبر ہے؟ شوہر بیوی پر جبر کرتا ہے کہ بیوی سسرال والوں کی خدمت کرے، اگرچہ کہ اسلام نے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی، الٹا اسلام نے تو یہ اجازت دی ہے کہ اگر بیوی چاہے تو وہ شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ مجھے الگ گھر میں لے کر رہو، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے۔ لیکن اگر بیوی چاہتی ہے کہ وہ شوہر کی خوشی کے لیے سسرال والوں کی خدمت کرے تو اپنے پورے حجاب کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے وہ سسرال والوں کی خدمت کر سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر یہ کہے کہ نہیں، تم کو بے حجاب ہو کر سسرال والوں کی خدمت کرنا پڑے گا، تو اس حکم کی ہم نافرمانی کریں گے۔ اور آج کے ہمارے معاشرے میں جب ہماری مائیں اور بہنیں دیور جیٹھ کے سامنے اپنے پیٹھ کلائی اور پاؤں کے حصے بتاتی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم تعلیم دیں اور اس پر عمل کریں کہ ہم کو اس طریقے سے بے حجاب سسرال والوں کے سامنے نہیں ہونا، اور ہمارے کزنس کے سامنے بھی نہیں ہونا ہے۔ ہمارے ایسے بھائی، رشتہ داری بھائی جن سے ہم ہماری زندگی میں کبھی بھی نکاح کر سکتے ہیں، ان کے سامنے بھی ہم اگر حجاب کرتے ہیں اور معلوم ہونے کے بعد جب ہم حجاب کر رہے ہیں اور لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے اس میں ہمارے ماں باپ بھائی بہن کیوں نہ آ جائے، مذاق اڑاتے وقت ہم برداشت کرتے ہیں، تو کیا یہ صبر ہے؟ نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے ضمن میں صبر وہ ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو صبر کیا، وہ روز کے جھگڑے، چھوٹی موٹے جو مسئلے ہیں، انہوں نے اس کو صبر نہیں کہا تھا۔ کون سا صبر تھا وہ جو وتواصوا بالصبر کے ضمن میں بتایا گیا ہے؟ وہ کیسی مثال ہے، ذرا غور کیجئے، وہ کیسی مثال ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی، کہ جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کر کے جسم کے پورے کپڑے اتار کر ابو جہل ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا، اور عمار رضی اللہ عنہ پلٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اے نبی، یا نبی، حاذا امی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری ماں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اصبر یا عمار، اے عمار صبر کر۔ اگر عمار رضی اللہ عنہ چاہتے تو جا کر ابو جہل کو مار سکتے تھے، کیونکہ ابو جہل ان کی ماں کو تکلیف پہنچا رہا تھا، لیکن قربان ہو جائیں عمار رضی اللہ عنہ کی جوانی پر کہ اس جوانی کے گرم خون، جوش اور غصے کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ اس جوانی کے گرم خون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انہوں نے لگا دیا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبر یا عمار، اے عمار رضی اللہ عنہ صبر کر، تو انہوں نے صبر کیا۔ اس کے بدلے عمار رضی اللہ عنہ کو کیا تحفہ ملا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو یہ بہترین تحفہ نوازا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو سب سے پہلا مسلمان جس کو یہ شرف حاصل ہوا اسلام میں، جو سب سے پہلی شہید، وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمار رضی اللہ عنہ کی ماں سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور الحمدللہ اسلام میں ہم عورتوں کو اتنا بڑا بھی شرف ملا، یہ بھی شرف دیا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہے تو اس نبوت پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی کوئی اور نہیں بلکہ ہماری امت کی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، اور اس کلمے پر یقین کر کے اس کے لیے قتل ہو جانا، شہید ہو جانا کوئی اور نہیں بلکہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔
یہ تھا وہ صبر جو ہم کو کرنا ہے کامیاب ہونے کے لیے. وہ کیسا صبر تھا سمیہ رضی اللہ عنہا کا کہ جب ابو جہل ان کو جنبیے کی نوک سے اور برچھے سے ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا, ان کو برہنہ کر کے, تاکہ ان تکلیفوں کو سمیہ رضی اللہ عنہا برداشت نہیں کر کے اسلام کو چھوڑ دے. لیکن سمیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کو نہیں چھوڑا, بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر دیکھتی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں, اصبر یا امی, اے میری ماں صبر کر, اللہ مجھے جنت میں وہ مقام بتا رہا ہے جہاں تجھ کو ڈالا جائے گا, وہ مقام وہ ہے جو تجھ کو دیا جائے گا. اتنے میں ابو جہل سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم کے سب سے نازک حصے میں وہ جو برچھا تھا اس کو دھسا دیتا ہے, اور سمیہ رضی اللہ عنہا ان کے بیٹے عمار, شوہر یاسر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کے سامنے وہ گر پڑتی ہیں. ابو جہل اس مقام کو چھوڑ کر چلی جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے سمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں اور فوری ان کے سر کو اپنی گود میں, اپنی مانڈی میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں, اصبر یا امی, اے میری ماں صبر کر. وہ ایک ضعیف خاتون تھی, اور سمیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سمیہ بوڑھی ہو چکی ہے لیکن ایمان کی کمزور نہیں کہ آخری وقت تک کلمہ شہادہ کو میں چھوڑ دوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میں بوڑھی ہوں لیکن اتنی کمزور نہیں کہ ایمان کی کمزور ہو جاؤں. اے نبی, اے صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے بچے, اپنے گود سے میرے سر کو نیچے نہ رکھ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھ سے فرمایا تھا کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. تو میں چاہتی ہوں کہ زبان پر کلمہ ہو اور میدان محشر میں آپ کا دامن میرے ساتھ ہو. یہ کہتے ہوئے سمیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ شہید ہو جاتی ہیں. یہ ہے وہ صبر جو ہم سب کو کرنا ہے اگر کامیاب عورت بننا ہے تو. کہاں ہیں ہم میں وہ بیویاں, مائیں, نانیاں اور دادیاں جو ضعیف سمیہ رضی اللہ عنہا کی طرح انہوں نے صبر کیا. میں پوچھتی ہوں, ہم میں سے کتنی بیویاں ایسی ہیں جو خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری امہات المومنین کی طرح صبر کیا. وہ کیسا صبر تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کہ ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں گھر کو لوٹتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو یہ قرآن پڑھ کر سنا رہا تھا تو لوگوں نے مجھ کو جسمانی تکلیفیں دی, مجھے مارا, میرے رستے میں کانٹے بچھائے, اسی لیے میں زخمی ہو گیا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دعائیں دیتے ہوئے کہتے ہیں, الحمدللہ اب بہتر ہے. اتنے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, تو پھر لیٹے ہوئے کیوں ہیں, جائیے پھر جا کر قرآن سنائیے, اور پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے تو پھر واپس آئیے, میں آپ کے مرہم پٹی کروں گی. میں پوچھتی ہوں, آج ہمارے کتنی ایسی بیویاں ہیں جن کے شوہر غیر مسلمانوں کی گالی کھا کر آئے ہیں, مار کھانا تو دور کی بات ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں ہم ڈنڈے ماریں گے یا پھر بس کے شیشوں کو توڑیں گے, اور رات میں جب چپ چاپ گھر کو جا رہے ہوں گے تو کسی پولیس والے کا شکار ہم بن جائیں گے, ہم مر جائیں گے. یہ ہم کر سکتے ہیں, جبکہ ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے. وہ صبر کرنا ہے جو اللہ نے قرآن میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں, اور جو ہمارے صحابہ نے کیا ہو, یہ وہ صبر ہے. میں اپنی بات کو 4 اہم باتیں بتا کر سمیٹنا چاہتی ہوں, اور وہ 4 باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم کو ایمان کے 6 اراکین کو یاد رکھنا ہے اور ان کے حق ہونے پر یقین رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ تمام نیکیوں میں سب سے پہلے اسلام کی 5 بنیادوں پر عمل کرنا ہے, اس کے بعد دوسری نیکیاں آ گئی. تیسری اہم بات یہ کہ اسلام کی 5 بنیادیں, ایمان کے 6 اراکین کو اس پر یقین رکھ کے حق ہے سمجھ کر دوسروں کو بھی حق کی دعوت دینا. چوتھا یہ کہ جب کبھی
ہم ایمان لائیں گے, نیک اعمال کریں گے, اور جب ہم حق پر ڈٹ جائیں گے تو ہم پر تکلیفیں آئیں گی. ویسے وقت ہم کو صبر کرنا ہے. اگر ہم سب آج یہ ارادہ کر لے, ہم میں سے ہر ایک عورت آج یہ ارادہ کر لے کہ میں اللہ کی جانب سے دیے گئے یہ 4 کامیابی کے اصولوں پر انشاءاللہ میں عمل کر لوں گی, تو ہاں ہم میں سے ہر ایک عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ بن جاؤں گی میں کامیاب عورت. اور اگر ہم میں سے ہر ایک عورت یہ وعدہ کر لے اپنے آپ سے, یہ وعدہ کر لے کہ میں ان اسلام کی 4 کامیابی کے اصولوں پر پابندی سے عمل کروں گی, چاہے کتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں, تو وہ اپنے آپ سے کہہ سکتی ہے کہ ہاں بن جاؤں گی میں کامیاب عورت. میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں ان 2 آیات کی تلاوت اور ترجمہ کر کے جس سے میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا. پہلی آیت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 یعنی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جس کا معنی ہے جو کوئی نیک اعمال کرے گا, چاہے مرد ہو یا عورت, لیکن ایمان والے ہوں, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیک پاک اور صاف زندگی عطا فرمائیں گے, جہاں ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہتے ہیں. ان کو نوازشیں انعامات کر دی جائیں گی جو ان کے اعمال کے بدلے ان کو دیا جائے گا. اور دوسری آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 یعنی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر اطاعت کرے تو پھر اللہ ان کو ان کی صحبت میں سے کر دے گا جو نبی ہے, شہداء ہے, صالح ہے, اور اللہ کہیں گے کہ یہ بہترین صحبت ان کو ملے گی. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ بہن. یہ تھی محترمہ امت المتین جنہوں نے بہترین نصیحتوں سے ہمیں نوازا ہے. اور اب سوال اور جواب کی نشست شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اہم اصول بتانا چاہتی ہوں. پہلا اصول, سوال کرنے سے پہلے سائلہ یعنی سوال کرنے والی بہن اپنا نام اور مصروفیت بتائے. سوال مختصر اور عنوان کے تحت ہونا چاہیے. یاد رہے کہ مقررہ سے بحث اور تکرار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. جس کو بھی سوال کرنا ہو وہ مائک کے پیچھے اپنی باری آنے تک انتظار کریں اور پھر سوال کریں. ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہے, اور اگر دوسرا سوال کرنا ہو تو دوبارہ لائن میں کھڑے ہو جائیں. سوال پیپرز پر لکھ کر بھی کیے جا سکتے ہیں. لیتے ہیں پہلا سوال پہلے مائک سے. السلام علیکم, میرا نام عائشہ ہے اور میں بی اے سیکنڈ ایئر پڑھ رہی ہوں, اور میرا سوال ہے نکاح کے لیے اسلام میں مسئلہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا کہ نکاح کے لیے اسلام میں جو اصول یہ کیا بیان کیے گئے ہیں. بہن یہی آپ کا سوال ہے, بیسک کنڈیشنز کیا ہے نکاح کے لیے؟ جی ہاں. بہن اس کے لیے ہم کو جواب قرآن صحیح احادیث کے ملے گا. اگر ہم قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو نکاح کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو شرط یہ ہے کہ لڑکا مسلمان ہو. تو یہ لڑکی کے لیے شرط ہے کہ لڑکا مسلمان ہو. دوسری اہم چیز نکاح کے لیے یہ ہے کہ لڑکی کی رضا کو اہمیت دی گئی ہے, جیسے کہ میں نے اپنی تقریر میں ہی بتایا تھا کہ لڑکا مسلمان ہو. دوسری چیز لڑکی کی رضا ہے, جو صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 66 اور 69 میں آ گیا. تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے
کہ لڑکی کا نکاح اس کے ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کا ذکر ابو داؤد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2078 میں ہے، یعنی والیوم نمبر 2 ابو داؤد حدیث نمبر 2078. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی لڑکی کی شادی اس کی ولی کے بغیر ہوتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، اٹس انویلڈ. لیکن ولی صرف باپ ہو یہ ضروری نہیں. میں نے باضابطہ ایک تقریر کی تھی اس کے اوپر، کانسیپٹ آف میرج اینڈ ڈیورس ان اسلام، جس میں تمام میں نے شرائط بتا دیے کہ ایک سب سے اہم اس میں یہ بھی ہے کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22 سے 24 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن انسانوں سے ایک لڑکی نکاح نہیں کر سکتی. مثلاً اگر ایک مسلمان لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہو تو پھر کون سے رشتے اس کے لیے حرام ہیں ان آیتوں میں بیان کر دیے گئے ہیں. جیسے باپ ہے، بھائی ہے، اس کے علاوہ جو تمام رشتے ہیں جس سے نکاح نہیں کر سکتے، تو یہ بھی جان لینا بہن ضروری ہے. بہن اس کے علاوہ کئی اور اصول ہے، میں نے آپ کو بنیادی اصول بتا دیے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا. جزاک اللہ بہن. لیتے ہیں اگلا سوال دوسرے مائک سے. السلام علیکم، میرا نام رخسانہ ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آج کل میل سوسائڈ بامبرز ہیں، اسی طرح فیمیل سوسائڈ بامبرز بھی ہیں، اور جو یہ عمل کرنے کی وجہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ ایسا آخرت کی کامیابی کے لیے کر رہی ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کرنے سے کیا آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا کہ جیسے میل سوسائڈ بامبنگس مشہور ہو رہے تھے، آج کل بہن یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ فیمیل سوسائڈ بامبنگس بھی آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ فیمیل سوسائڈ بامبنگس جو ہو رہی ہیں یہ دراصل آخرت کی کامیابی کے لیے کیا جا رہا ہے. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ یہی آپ کا سوال تھا؟ کیا یہی آپ کا سوال تھا؟ جی. بہن اگر آپ سب سے پہلے غور کریں گے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 میں بتایا، یعنی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کا قتل مت کرو. یہ تو ہو گئی سوسائڈ کی بات. اور جو ہماری دنیا میں جو ٹاپ ریپیوٹڈ اسلامک اسکالرس ہیں انہوں نے بھی سوسائڈ بامبنگ کو حرام کیا، سوسائڈ بامبنگ کو حرام کر دیا. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو مزید تفصیلات کے لیے آپ شیخ ارشد بشیر مدنی کو فون کیجئے. ہر اتوار کو 12 سے 1 کے درمیان شیخ ارشد بشیر مدنی جو ہمارے IRAF کے آفیشیل عالم بھی ہیں، انہوں نے مدینہ طیبہ سے عالم حافظ فاضل کا کورس کیا ہے. آپ ان سے ETV اردو پر سوال کر سکتی ہیں ہر سنڈے 12 سے 1 کے بیچ. مزید تفصیلات کریں آپ یہ سوال انشاءاللہ وہ دوہرا دیجیے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا. جزاک اللہ بہن. لیتے ہیں اگلا سوال پہلے مائک سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سنا ہے کہ بہت جنے کہتے ہیں کہ عورت کے لیے سوائے سونا اور چاندی کے کسی بھی میٹل کا پہننا ناجائز ہے. پلیز بتائیے کیا صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا کہ انہوں نے سنا ہے کہ عورتوں کو سونا چاندی کے علاوہ کسی دوسری چیز کے زیورات پہننا جائز نہیں ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہی آپ کا سوال ہے؟ بہن رہا سوال عورت کی زینت کا، آپ نے جیسے کہا کہ سونا چاندی کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے. بہن جہاں تک قرآن صحیح احادیث کے حساب سے ہم کو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ زینت کے لیے عورت جو چیزیں اختیار کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے تھوڑے ایکسیپشنس ہیں. کچھ چیزیں وہ نہیں کر سکتی، جیسے ٹیٹو نہیں لگا سکتی، اور اپنے بال کو آرٹیفیشلی بڑھا نہیں سکتی، وگ نہیں لگا سکتی. رہا زیور کے حد تک، اگر ہم پلیٹینم پہنتے ہیں یا کوئی ایسا میٹل پہنتے ہیں، سونے چاندی سے ہٹ کر ہم پہنتے ہیں، تو اس کی کوئی بھی قرآن صحیح حدیث میں دلیل نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے. تو امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا. جزاک اللہ بہن. لیتے ہیں اگلا سوال دوسرے مائک سے. جی السلام علیکم، میرا نام فصیحہ ہے، میں ایک MBS ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ثانیہ مرزا کے مکہ مسجد کی کانٹروورسی کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا کہ میں ثانیہ مرزا کے مکہ مسجد میں ایڈورٹائزمنٹ جو انہوں نے کیا
اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتی ہوں. بہن, سب سے پہلی چیز, ثانیہ مرزا نے جو حرکت کی ہے, چاہے وہ ثانیہ مرزا ہو, امت المتین ہو, یا کوئی مسلمان عورت ہو, اگر وہ مسجد میں جا کر یہ دعویٰ کرتی ہے یا ایڈورٹائزمنٹ بے حجاب ہو کر وہ اس طریقے سے حرکت کر رہی ہے, تو ہم کو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان امت کا نام بھی خراب کر رہی ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہ غلط ہے. اور دوسری چیز بہن, آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ثانیہ مرزا نے اپالوجی شائع کی تھی, معافی مانگی تھی کہ اگر مسلمانوں کو تکلیف ہوئی کہ میں نے مسجد میں آ کر ایسی شوٹنگ کی, تو میں ان تمام مسلمانوں سے معافی چاہتی ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر معافی مانگنا ہی ہے, پہلے تو آپ اللہ سے مانگیے. دوسری چیز, اگر مسلمانوں سے معافی مانگنا ہے اور سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنا ہے, تو اگر آپ سچ میں پچھتا رہی ہیں اپنی غلطی پر, تو سب سے پہلے اس ایڈورٹائزمنٹ کو بین کرو. کیا انہوں نے بین کیا؟ ان کو چاہیے کہ پہلے ایڈورٹائزمنٹ کو بین کیا رہے. اور بہن, لاجیکلی منطقی اعتبار سے آپ سوچیے کہ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ڈاکیومنٹری بنا رہی ہے, ہسٹوریکل مونیومنٹس پر ڈاکیومنٹری بنا رہی ہے, تو اسی لیے میں مکہ مسجد میں جا کر شوٹنگ کر رہی ہوں, تو ذرا سوچنے کی بات ہے وہاں پر ثانیہ مرزا کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو بھی لے کر وہ شوٹنگ کیے جا سکتی تھی, ثانیہ مرزا کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہن 100% جو کوئی اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا, چاہے وہ ثانیہ مرزا ہو, امت المتین ہو, آپ ہو یا کوئی اور ہو, تو 100% وہ غلط ہے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا. جزاک اللہ بہن. لیتے ہیں اگلا سوال پہلے مائک سے. السلام علیکم. میرا نام تحسین ہے, میں ہوم میکر ہوں. میرا سوال ہے کہ آپ نے آپ کی تقریر میں کہا کہ ایک عورت حجاب میں ہوتے ہوئے کامیاب ہو سکتی ہے, مگر بغیر حجاب کے بھی عورت کامیاب ہو رہی ہے, جیسے کہ بے نظیر بھٹو, اندرا گاندھی, ثانیہ مرزا. بہن نے سوال کیا کہ بغیر حجاب کرے, بے نظیر بھٹو ہیں اور دوسرے نام بھی انہوں نے بتائے تھے, ثانیہ مرزا, یہ لوگ بھی بے حجاب ہو کر کامیاب ہو رہے ہیں. تو ایسے اس میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہی آپ کا سوال ہے نا بہن. سب سے پہلی چیز اگر آپ غور کریں گے, میں نے اپنی تقریر میں پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں فلاحن کی کامیابی بتاؤں گی, آخرت کی کامیابی اور دنیاوی کامیابی کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا. ہاں, اگر آپ کوئی دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے حجاب میں مکمل طریقے سے قرآن صحیح احادیث کے تعلیمات کو مانتے ہوئے, وہ حجاب کرتے ہوئے دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن ذرا غور کیجئے, آخرت کی کامیابی کے لیے جو تیاری ہم کو کرنا ہے وہ دنیا میں ہی کرنا ہے. دنیا میں اگر تیاری نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں چند دنوں کے لیے ہم کامیاب ہو جائیں, لیکن آخرت میں تو کامیابی طے ہے, یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اور بہن, رہا بے نظیر بھٹو, چاہے وہ ثانیہ مرزا ہو یا پھر اندرا گاندھی ہو, جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو ہم اس کی مثال نہیں لیں گے, بلکہ ہم خود وہ مثال قائم کریں گے جو ہماری امہات المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا. انہوں نے بھی بہت ترقی حاصل کی تھی, ان کو کئی ساری چیزوں کے بارے میں معلومات تھی, کتنی مہارت حاصل کرتی تھی وہ میڈیکل سائنس میں, ان کو پالیٹکس کے بارے میں معلومات تھی, میڈیکل سائنس کے بارے میں وہ جانتی تھی, اور ایسے کئی سارے ڈپارٹمنٹس کے معلومات ان کو تھے. کئی سارے صحابہ یعنی اپنے میل کمپینینس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لوگ آ کر عائشہ رضی اللہ عنہا کو سوالات کرتے جن کے اوپر ان کے پاس کوئی سلیوشن نہیں تھا, آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے سلیوشن مانگتے. تو دیکھیے, ترقی یافتہ عورتوں شاید یہ دنیا میں ہو جائیں, لیکن آخرت میں تو یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو آخرت میں تو یہ کامیاب نہیں ہوگی. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہو. جزاک اللہ بہن. لیتے ہیں اگلا سوال دوسرے مائک سے. السلام علیکم. میرا نام نصرت فاطمہ اور میں BCom سیکنڈ ایئر کر رہی ہوں. ہم سب بہنیں جانتے ہیں کہ سود لینا اور دینا حرام ہے, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سود لیتے اور دیتے ہیں. تو ہم اگر ان کے گھر میں جا کر کھانا کھا لیے تو ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سود ہمارے لیے حرام ہے, تو اگر ہم کو کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ سود پر اپنا بزنس چلا رہے ہیں, تو کیا ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم ان کے گھر میں جا کر کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لیکن ہم کو معلوم نہیں ہو رہا؟ بہن, ایک ہی آیت میں آپ کو جواب مل جائے گا.
اللہ सुभान ताला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में फरमाते हैं, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में अल्लाह सुभान ताला आप पर उतना बोझ नहीं डालते जितना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपके इख्तियार में है कि जिस किसी घर को आप जा रहे हैं मालूम हो जाए कि वो सूद का कारोबार कर रहे हैं तो आप मत जाइए, लेकिन मालूमात हासिल करना नामुमकिन हो जाए, और देखिए ये चीज़ हर एक की कैपेसिटी में नहीं होता, ऐसा रहा तो फिर हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। जब किसी के पास जा रहे हैं हम पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है, दावत दिन का भी काम हो रहा है, सूद के आप लानत बताइए लोगों को, लेकिन मालूमात हासिल नहीं हो रहे हों तो वैसी सूरत में ये आयत में आपको जवाब मिल गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर उतना बोझ नहीं डालता जितना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हुआ। जज़ाकल्लाह बहन। लेते हैं अगला सवाल दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बसरा समरीन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक बीवी की लाइफ में शौहर का और उसके रिश्तेदारों का क्या मुकाम होता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन ने सवाल किया कि बीवी की ज़िंदगी में शौहर का मुकाम क्या होता है और दूसरे रिश्तेदारों का भी। बहन आपने एक ब्रॉड सेंस में सवाल किया, आपने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह आपको बताना चाहती हूँ कि इस्लामी एतबार से जब एक मर्द और औरत का निकाह होता है उनको एक सोशल स्टेटस दिया जाता है, वो लोग सोसाइटी में माने जाते हैं, एक रेस्पेक्ट उनको दी जाती है, इज़्ज़त दी जाती है। अब यहाँ पर औरत का मुकाम क्या है? यहाँ पर हमको मालूम होगा कि यूनिवर्सली असल में औरत और मर्द में औरत का मुकाम ये है कि वो औरत घर को चलाएगी, घर को संवारेगी। जो यूनिवर्सली असल मुराद उससे ये है कि औरत घर को चलाएगी, घर को संवारेगी, और शौहर जो पैसा ला कर देगा कमा कर उसको वो घर के लिए खर्च करेगी, शौहर के घर की हिफाजत करेगी। तो ये औरत का मुकाम है। और देखिए उस मुकाम को अल्लाह ने कितना बुलंद कर दिया कि जब निकाह होने के बाद लड़की, एक हमारी मुसलमान बहन को औलाद होती है, तो जब औलाद को कहा जा रहा है, इसको याद दिलाया जा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद माँ का मुकाम है। तो ये मुकाम औरत को दिया गया। बहन माशाल्लाह, जैसे कि बहन मोहतरमा नसरीन ने आपको बताया कि मैंने पहले यही मदीना एजुकेशन सेंटर में 2005 में तकरीर की थी, विमेंस राइट्स इन इस्लाम, उसमें मैंने औरत का मुकाम बता दिया। तो आप इंशाअल्लाह हुआ तो ये CD खरीदिए, इंशाअल्लाह को मुकम्मल तौर पे मालूम होगा। रहा आपने जो कहा कि औरत का मुकाम जो है उसको चाहिए कि अक्सर वो घर में ही रहे, लेकिन अगर उसको ज़रूरियात के वक्त बाहर निकलना पड़ रहा हो तो वो निकल सकती है। ये औरत का मुकाम है। और जैसे कि आपने कहा था कि शौहर की जिम्मेदारियाँ क्या है, कि शौहर को चाहिए कि अब देखिए छोटी सी मिसाल, अब हमको खाली सोचना चाहिए कि जब निकाह पढ़वाया जा रहा है, खुतबे निकाह में 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 1, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 और 71, जिसमें बार बार लड़के को और लड़की को याद दिया जा रहा है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ज़रा तसव्वुर कीजिए, शादी का माहौल है, सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सज सवर कर वो लोग शादी के माहौल में हैं, वैसे वक्त खादी कहता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्यों कह रहा है? लड़का और लड़की को याद दहानी है, देखो तुम्हारा निकाह होने वाला है, निकाह हो रहा है। लड़की को यह नसीहत की जा रही है कि वो अपने शौहर की फर्माबरदारी करे, वो जो अमानत उसको दी जा रही है उसमें खयानत ना करे। शौहर को ये नसीहत की जा रही है कि देखो एक लड़की उसके माँ बाप को छोड़कर उसकी पूरी ज़िंदगी जो उसने गुजारी थी